بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد اور ویورز ویلکم کرتا ہوں آپ کے اس چینل کرنے والی باتیں میں۔ ویورز، جو کرنے والی باتیں ہیں اس چینل کا مین مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف اویئرنیس دینا، کسی کے اوپر کوئی تنقید نہیں، کسی کے اوپر کوئی جو ہے وہ سخت بات نہیں، جسٹ اویئر دینا، لوگوں کو اویئر دینا کہ بھئی یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز نہیں ٹھیک۔ اب کوئی اس سے اتفاق کرتا ہے یا اتفاق نہیں کرتا، تو اس لیے یہاں پہ جو ہے اس چینل میں سمپل جو ہے وہ ایک رائے دی جائے گی، جو ہے وہ ایک چیز کے اوپر ڈیبیٹ کی جائے گی، بات کی جائے گی۔ مثلا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بچوں کا اسکول بیگ۔ بچوں کا اسکول بیگ جو ہے وہ ٹاپک میں نے اس لیے اس کو چوز کیا ہے کہ 6-7 کے بچے اپنے وزن کے حساب سے ان کا بیگ بہت بھاری ہوتا ہے، یعنی ان کی عمر کے حساب سے جو ہے وہ بیگ کافی بھاری ہوتا ہے، اور وہ بیگ اگر سپوز اب سارے بچوں کے والدین رکشہ آٹو لگوا کے نہیں دیتے اور وہ جو ہے وہ جا کے اسکول میں بھی بحث نہیں کرتے، مطلب کئیوں کو تو اس چیز کا بھی نہیں پتہ کہ یہ اتنا بھاری بیگ کیوں ہے، کیونکہ وہ اس لیے بھاری ہے کہ اس میں ساری کی ساری کتابیں ہوتی ہیں۔ کون سی کتابیں؟ جو کہ ایک کتاب جو ہے وہ کافی اس کی قیمت بھی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ سمپل کتاب ہو اور ہلکی ہو، اور بچہ جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ بچے کو اسکول میں آپ نے پڑھنے بھیجنا ہے، اسے مزدوری کرنے کے لیے نہیں بھیجنا کہ وہ ایک بھاری برکم جو ہے وہ بیگ اسکول میں لے کے جائے اور وہ اسی طرح ہی ہوئے۔ اور یہاں پہ یہ بھی چیز دیکھنی ہوگی کہ وہ اگر اسکول کا سپوز اب سارے بچوں کے تو ازیوم نہیں کرتے کہ رکشہ لگواتے ہیں، آٹو لگواتے ہیں، اور ان کے اسکول بھی جو ہے وہ نزدیک ہیں، اور اسکولوں کے معیار کے اوپر، اسکولوں کے سلیبس کے اوپر، سب کے اوپر 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ صرف اتنا ہے کہ بچوں کا اسکول بیگ۔ اب جو بچے سپوز ازیوم کرتے ہیں کہ جی 10 منٹ میکسیمم، ہو سکتا ہے کہ کوئی بچے جن کو 30 منٹ بھی لگتے ہیں اسکول تک پہنچنے میں، ہم ازیوم کرتے ہیں کہ میکسیمم اوسطاً جو ہے وہ 15 منٹ لگتے ہیں۔ 15 منٹ بچے کے راستے میں اگر اس نے بیگ بھاری جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے، اس کے راستے میں روڈ بھی آنی ہے، پاسبل ہے کہ ریلوے لائن بھی آ سکتی ہے، موسم بھی گرم ہو سکتا ہے، سرد بھی ہو سکتا ہے، بارش بھی ہو سکتا ہے، تو کیا وہ بچہ ان ساری چیزوں کے لیے تیار ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے بالکل نہیں۔ اس کو جو ہے وہ ان چیزوں سے، اسے روڈ کراس کرنے کا، اس کو ریلوے لائن کا، اس کو موسم کے سرد گرم راستے اڈاپٹ کرنے، ان چیزوں کا نہیں پتہ، اور اوپر سے اس کے اوپر بھاری بیگ ہوتا ہے۔ تو آج اس میں صرف یہ ہم کریں گے کہ بھاری بیگ جو ہے وہ اس کا ایک سلوشن تو یہ ہے کہ 6 سے 7 سال کے بچوں کا جو اسکول بیگ ہے وہ وزن میں بالکل ہلکا ہونا چاہیے، تاکہ وہ ایزیلی جب دیکھیں اسکول اس نے پہنچنا ہے، اور وہ اگر گھر سے نکل کے اسکول تک پہنچتے ہوئے تھک گیا ہے تو اس نے اسکول میں جا کے کیا پڑھنا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو کہ والدین کو بھی سوچنی چاہیے، اور ان کے اسکول مینجمنٹ کو، اسکول ٹیچر کو بھی، کہ بچہ ایک جو ہے وہ سفر کر کے، اگر ہو سکتا ہے سفر کر کے بھی آیا ہو، مطلب ہے کہ ایک رکشے میں سفر کر کے آیا ہو، اس کو اسکول بیگ تو نہیں اٹھانا پڑے گا، لیکن کسی نہ کسی جگہ پہ اس کو اسکول بیگ بھی اٹھانا پڑے گا، اور وہ جو ہے وہ تھک گیا ہے، لیکن وہاں پہ جاتے سار ایک کلاس کے بعد دوسری کلاس، تیسری کلاس، مطلب یہ ہے کہ بچوں کی ریلیکسیشن ہونی چاہیے۔ جو اسکول کر رہے ہیں ویل اینڈ گڈ، اور جو اسکول نہیں کر رہے ان کو اگر نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو اسکولوں کے وزٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، ایک دوسرے کو بتائیں کہ ہم بچوں کے لیے یہ کر رہے ہیں، آپ بچوں کے لیے یہ کریں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، ان کے ساتھ بتائیں کہ جی ہم اپنے بچوں کو یہ فیسلٹی دے رہے ہیں، ہم ان کے بیگ کی، ان کے کتابوں کی جو ہے وہ یہ ہم ان کو دے رہے ہیں، تاکہ مطلب یہ کہ بچہ گھر سے پڑھنے جائے اور وہاں پہ اسکول سے پڑھ کے آئے۔ اگر وہ اسکول جاتے جاتے تھک جائے گا اور اسکول سے واپس آتے تھک جائے گا تو وہ کیا پڑھے گا؟ تو یہ چیز پہلی چیز ہے۔ دوسرا اس کا سلوشن یہ ہے کہ کچھ کتابیں جو ہیں وہ آدھی دن رکھ لی جائیں، اور کچھ کتابیں جو ہیں وہ 3 دن اگلے، یعنی ہفتے میں اگر 6 دن پڑھتے ہیں، 3 دن آدھی کتابیں اور 3 دن آدھی کتابیں۔ مطلب بچے کو آپ نے اس عمر میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں
کہ شروع میں ہی اس کو جو ہے وہ اپنے علامہ بنا کے جو ہے وہ بنانا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ 4 5 سال کے بچے جو ہیں وہ اسکول میں داخل ہوا تھا کہ 7 سال کے بچہ جو ہے وہ اسکول میں جائے، کیونکہ اور زیادہ تر جو بچہ چیزیں گھر میں سیکھتا ہے وہ اسکول میں وہ نہیں چیزیں سیکھ سکتا، کیونکہ اسکول میں جائے گا تو وہ ایک سلیبس کو ایک اور اینڈ سے دیکھتا ہے، گھر میں وہ آہستہ آہستہ ساری کی ساری چیزیں، مطلب ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر وہ ایک کتاب جو ہے وہ گورنمنٹ بنا کے بچوں کو گھر والدین کو پرووائڈ کر دے کہ بھئی یہ کتاب آپ نے جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس کو کمپلیٹ کر کے آپ کا ایک ٹیسٹ لیا جائے گا، تو آپ کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ بینیفٹ بھی دیا جائے گا، آپ کو جو ہے وہ یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کلاسوں کے چکر میں پری نرسری وغیرہ میں نہیں دیا جائے گا۔ اگر دیا بھی جائے گا تو یہ 2 3 مہینے کے جو ہے نا وہ پیریڈز ہوں گے، تاکہ وہ بچوں ان کو آسانی سے کریں بھی۔ لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک کتاب جو کہ بچوں کے والدین کو دے دی جائے کہ بھئی آپ نے بچوں کو 6 سال یا 5 سال تک یہ کتاب گھر سے پڑھا کے اس کو ریڈی کر کے بھیجنا ہے، تو دیکھیں اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہوگی بات، یعنی کہ 3 دن آدھی کتابیں اور پھر 3 دن آدھی کتابیں۔ اب جب اسکول کا بیگ جو ہے وہ ان کی عمر سے کافی بھاری ہوگا، تو ایک رزلٹ یہ بھی نکلے گا کہ بھاری ہونے کی وجہ سے والدین مجبور ہوں گے آٹو لگوانے پہ۔ یعنی اب والدین کے اوپر 3 ذمہ داریاں آ گئی۔ نمبر 1، پہلے اسکول کی فیس، سپوز ہم کرتے ہیں جی کہ عام بچے کی فیس جو 3000 ہے، کیونکہ پرائیویٹ والے تو جو ہیں وہ لے رہے ہیں، ہم فی الحال بات ان کی کریں گے جو کہ دے رہی ہیں، ان کی بات نہیں کریں گے جو چھوٹا سا طبقہ ہے 10-15% ہوگا یا کم ہی ہوگا اس سے، کہ جو فیسیں بھی دے سکتے ہیں، آٹو بھی لگوا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بھی کام کر سکتے ہیں۔ اب بچے کا بیگ بھاری ہوگا تو والدین کے ذہن میں یہ بات جو ہے وہ کیسے آئے گی کہ بچہ جو ہے وہ ان کو تو ذہن میں یہ ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ بھاری بیگ ہے، یہ وہاں پہ اسکول میں بڑی اعلیٰ تعلیم دی جا رہی ہے، بڑا کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، بچے کو محنت کروا، تو وہ کہیں گے جی بچے کو جو ہے وہ آٹو لگوا دیں، 3000 فیس ہے، 3000 کا آٹو لگ گیا۔ اور مسٹ ہے بعد میں کہ بچے نے تاکہ اسکول جانے کی بعد جو 3000 فیس بچوں نے ادھر دینی ہے، اس کے باوجود والدین جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں بچے کو ٹیوشن بھیجنے میں، اور ٹیوشن والے بھی 2-3 ہزار لے لیتے ہیں کہ جی یہ سبجیکٹ ہے، یہ کتابیں ہیں۔ مطلب وہ ایک سلیبس کے اوپر میں جب بات کروں گا تو آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ سلیبس کس طرح کا بنایا ہوا ہے، کہ ایک اسکول کا سلیبس ڈیفرنٹ ہے، دوسرے کا ڈیفرنٹ ہے، تیسرے کا ڈیفرنٹ ہے، اور جو ہے وہ ریس یہ لگی ہوئی ہے کہ ہمارا سلیبس زیادہ ایڈوانس ہے، دوسرے کا سلیبس ایڈوانس۔ بھئی اسکول کا ان 4-5 سال کے بچوں کے اوپر آپ کون سی ریس لگا رہے ہو؟ وہ ریس لگانی ہے تو CSS کے امتحان میں لگائیں جہاں پہ بندہ کمپٹیشن میں آتا ہے، یہاں پہ بچے کون سے کمپٹیشن میں آ رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ بیگ جو بھاری ہونا ہے وہ بچے کے والدین کے اوپر فیس بھی آئے گی، وہ آٹو بھی لگوانے پہ مجبور ہوں گے، اور ٹیوشن پہ۔ اور اگر یہ ایک بچے کا 6-7 ہزار بنتا ہے تو غور کریں کہ جن کے 3-4 بچے ہیں وہ تو اپنی تنخواہ سے زیادہ ڈبل جو ہے وہ ادھر کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بھی چیز ایک دیکھنے والی ہے کہ ایک والدین کے پاس 15,000 کا جو ہے وہ ٹوٹل بجٹ ہے، تو کیا 15,000 کا 15,000 وہ بچے کے اوپر لگا دیں؟ بچے کے اوپر لگائیں گے تو پھر وہ بچے کے اوپر بچے کی نشو و نما، جس وقت بچے کو شدید ضرورت ہوتی ہے اس کو خوراک کی، اور وہ تنگ آ جاتا ہے پڑھنے کے بعد اور پڑھائی کے بعد، پڑھائی کے جب آپ آئیں گے تو پھر آپ کو یہ ریلائز ہوگا کہ بچے کو پڑھا کیا رہی ہیں، اور وہ بچہ کیوں ہلکا بچہ کہتا ہے، مجبور ہو گیا، میرے بچے کو ذہن میں آتا ہے کہ آج میں اگر کہوں کہ جی میرے سر میں درد ہے، میرے لیگز میں درد ہے، میرے بیلی میں درد ہے، کہ آج جایا نہیں جا رہا، وہ بچے کو والدین کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، وہاں پہ تمہیں بڑی ہیوی فیس دے رہے ہیں، وہاں پہ تمہاری اتنی مہنگی کتابیں ہیں اور تمہیں اب اسکول جانا ہے۔ والدین وہاں پہ اگنور کر دیتے ہیں بچے کی اس بات کو۔ ہو سکتا ہے کہ بچہ صحیح کہہ رہا ہو، اب یہ زوم کریں نا، بچہ مجبور ہو کے بھی کہہ سکتا ہے اور صحیح بھی کہہ سکتا ہے، اور والدین کہتے ہیں نہیں بھائی ایک دن اگر تم نے ضائع کر دیا تو وہ فیس تو جائے گی، فیس بھی ضائع، لیکن تمہیں جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ 8 سال کی عمر میں ہی ڈاکٹر بنا دینا، وہ کیسے بنیں گے؟ یعنی وہ ایک ایسی ریس لگی ہوئی ہے بھئی بچے کو سکون سے
6-7 سال تک اس کو گھر میں بچہ پڑھے، ماں کے پاس، باپ کے پاس، وہ ان چیزوں کو سیکھے جو اسکول میں جا کے نہیں سیکھ سکتا. وہ اسکول میں جا کے وہ چیزیں نام لینے لگ پڑتا ہے اور وہ چیزیں پڑھنے لگ پڑتا ہے جس کا اس عام طور پہ اگر آپ سرکاری اسکولوں میں دیکھیں گے تو اس سے تو سرکاری اسکول جو ہیں وہ بچے کو تعلیم دے رہے ہیں جو کہ، لیکن وہاں پہ بلک میں بچوں کو تعداد نہیں آ رہی. پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ اس کمی کو پورا تو کر رہے ہیں، لیکن اسکول کی ایک سمپل سی کتاب ہو، سمپل سی مطلب 10 کتابوں کی جگہ آپ 2 کتابیں رکھ لیں اور 2 کتابوں میں جو ہے وہ ان 2 کتابوں میں ہی سارے سلیبس کو ڈیوائڈ کر لیں. آپ نے بچوں کو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھانی ہیں. وہ جاتے ساری ان کو جو ہے وہ آپ نے شیکسپیئر نہیں بنانا، جاتے ساری ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عالم نہیں بنانا کہ بھئی وہ جو ہے وہ 10 سال کی عمر میں جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہی اسے کروا دینی ہے. دوسرا اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے جی کہ بچے کی نشو و نما پہ بڑا اثر پڑتا ہے. آپ یہ زیوم کریں کہ ایک 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ 6 کلو کا ہی یا 7 کلو کا ہی بیگ اٹھا کے جا رہا ہے تو اس کے کندھوں پہ کیا اثر ہوگا، اس کی گروتھ پہ کیا اثر ہوگا، کیا اس کا قد جو ہے وہ، میں تو کہوں گا والدین کو کہ بھئی جا کے ڈاکٹر سے پتہ کریں کہ ہمارا بچہ اس عمر میں اتنا چلتا ہے اور اتنا وزن اٹھاتا ہے اور یہ اتنا پڑتا ہے، کیا اس کی میڈیکل ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے. کیونکہ یہ چیزیں بیسیکلی میں اس چینل کا صرف ایک مقصد سمجھوں گا کہ والدین اگر جا کے اپنی اویئر لے لیں کہ بھئی ڈاکٹر کہہ دے کہ نہیں کوئی اثر نہیں پڑتا تو پھر بات ختم. ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ جی بچے کو مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک جو ہے وہ ایسی کوئی ایک کمیٹی ہونی چاہیے، جو ایک جیوری ہونی چاہیے یا کوئی ایسا ایک ادارہ ہونا چاہیے جو کہ اس کے اوپر چیک کرے کہ بھئی بچوں کو پڑھانا کیا ہے، بچے کا بیگ کا وزن کتنا ہونا چاہیے، بچے کو اسکول کی ڈسٹینس کتنا ہونا چاہیے. والدین جو ہے وہ جا کے بتائیں کہ بھئی ہماری یہ روزگار ہے، یہ چیزیں ہیں. تو پھر کوئی اسکول جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بچوں کو داخلہ دینے پہ مجبور نہیں ہوتے کہ بھئی ہم نے نہیں داخلہ دینا. کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ فیسیں 4 بندے فیسیں کم کروائیں گے تو اسکول کے باقی اس وجہ سے ان کا اپنا ایک جو ہے وہ اندر ایک مینجمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے کہ بھئی ایسے بچوں کو داخل کریں، ایسے بچوں کو نہ داخل کریں. لیکن تعلیم سب کے لیے ایک جیسی ہے، تعلیم میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اگر جو ہے جو آج کی بات ہے کہ وہ اسکول کا بیگ، وہ جس بچے نے روڈ کراس کرنی ہے وہ چیزیں جا کے دیکھیں کہ بھئی بچوں نے روڈ کراس کرنی ہے، ان کے لیے یہ ایک لائحہ عمل ہونا چاہیے. تو یہ اسکول کا سلیبس ان کے گھر میں اسکول میں رکھیں. ان کے مطلب جو ایڈوانس کنٹریز جو ہیں وہ کر رہے ہیں، جو کہ بچوں کو جو ہے وہ ساری کی ساری فیسلٹی دیتے ہیں. مطلب گورنمنٹ تو کر ہی رہی ہے، بچوں کا ایڈوانس دور ہے، بچوں کو ٹیب جو ہے وہ پرووائڈ کریں. انہی فیسوں میں سے بچوں کو اس طرح کا سسٹم پرووائڈ کریں کہ جو ہے وہ بچوں کی مینٹل گروتھ بھی ہو اور فزیکل گروتھ بھی ہو. ان کی مینٹل گروتھ میں بھی اثر نہ پڑے اور فزیکل گروتھ میں بھی اثر نہ پڑے. اور باقی اس میں ہم جو ہے وہ آگے آنے والے جو ہے وہ ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ اسکولوں میں کیا کوالیفائڈ ٹیچر موجود ہیں. کوالیفائڈ سے مراد کوالیفائڈ ہے، کوالیفائڈ سے یہ مراد نہیں کہ مطلب یہ کہ لکھا ہوا ہے کہ جی ہمارے پاس کوالیفائڈ سٹاف موجود ہے اور جا کے چیک کریں تو وہاں پہ جو ہے وہ اس بات کے ٹوٹلی الٹ بات نکلتی ہے کہ یہاں پہ تو ٹیچر جو ہے وہ کچھ کسی کو پرماننٹ نہیں رکھا ہوا، کسی کو کس طرح رکھا ہوا ہے، کسی کو کچھ. تو ٹیچر کی ساری بات بھی کہ ٹیچر کی جو ہے وہ پوزیشن کی بات بھی کریں گے. لیکن آج کے جو ہے ویڈیوز میں ہم نے صرف اتنا ڈسکس کرنا تھا کہ اسکول کا بیگ کیسا ہونا چاہیے، ہلکا ہونا چاہیے، اسکول کی کتابیں ہلکی ہونی چاہیے، سلیبس ایک نارمل ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو مطلب ہے کہ بچے جو چیزیں بچے گھر سے سیکھتے ہیں. کیوں؟ اب یہ دیکھ لینا کہ گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. بچے جو ہیں وہ اپنے کزنس کے نام یاد جلدی کر جاتے ہیں، اپنے جو ہے وہ گرینڈ فادر کے، فادر کے، مدر کے ان کو نام یاد ہو جاتے ہیں. اور باقی جب آپ ان کو جو ہے وہ سائنس کی کتاب میں ایسے ٹیکنیکل چیزیں بات کرائیں گے، یاد کروائیں گے تو وہ کہاں پہ کریں گے. مطلب انوائرمنٹ ان کو بچوں کو ایسا دیں کہ بچے وہ چیز جلدی حاصل کریں اور وہ رزلٹ سامنے آئے. تو یہ ایک ایسی چیز جو ہے وہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ملک میں یہ چیز بہت جلد آئے گی، بلکہ ساری جگہ پہ آئے گی تاکہ بچوں کو ایک پرفیکٹ چیز کروایا جا سکے، پرفیکٹ انسان بنایا جا سکے. کیونکہ
یہ نہ ہو کہ 3-4 سال، دیکھیں ایک چیز کی جو ہے نا وہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ایک بچہ اگر 3 سال اسی پوزیشن میں جاتا ہے تو وہ تنگ آ کے کہتا ہے جی میں نے نہیں آگے پڑھنا، یا وہ اسکول سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ بچوں کو اتنا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جس طرح بچہ گھر سے نہیں بھاگتا، وہ کریزی ہوتا ہے کہ واپس میں گھر جاؤں. تو اسی طرح بچے کو کریزی بنائیں کہ وہ اسکول اٹھ کے لیے جائے کہ میں نے اسکول جانا ہے، میرا اسکول، میرے اسکول کی یہ کتابیں، میرے اسکول کا یہ جو ہے وہ اپنے اسکول کی تعریف نہ چھوڑے. لیکن جب وہ بچہ ہے تو اس نے بچے کا اتنا کمپلین کا اثر بھی کوئی نہیں کرتا کہ بھئی بچہ جو ہے وہ اس نے کیا بولنا ہے، کہ وہ کہے گا جی، کوئی کہتا ہے کہ جی بچہ ویسے ہی لگا ہوا ہے. لیکن بچوں کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو اگنور نہ کریں اور اس کے اوپر اس طرح کا پیریڈ، اس طرح کا ٹائم ٹیبل بنایا جائے جو بچوں کی عمر کے مطابق ہو. اس کے لیے جو ہے وہ آپ یہی سمجھ لینا کہ جو ٹائم ٹیبل میم بنا رہی ہیں یا کوئی سر بنا رہے ہیں، وہ دیکھ لیں کہ جی بچوں کو گھر میں کس طرح کا ماحول پرووائڈ ملتا ہے جو خوش رہتے ہیں، اور وہی ماحول یہاں پہ بھی پرووائڈ کریں. اور بچے جو ہیں دیکھتے ہیں کہ جی آگے کیوں نہیں آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ ضرور بڑھیں گے. تو ویورس یہاں پہ جو ہے نا وہ آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا ہے بچوں کا اسکول بیگ، انشاءاللہ اگلے جو ہے ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. پہلے جو ہے وہ کچھ ٹاپک جو ہے وہ بچوں کے اسکول بیگ سلیبس کے باتیں کے بارے میں ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ دوسری ٹاپکس کے اوپر بھی انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے. تو ویورس یہاں پہ میں ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. اللہ حافظ.